ورازقنا باسطنا شاهدنا حينا قيومنا جبارنا قهارنا رزاقنا فتاحنا علينا متيننا واجدنا ماجدنا واحدنا جل اللہ تبارک و تعالی من یشرک فی ذات اللہ وعادات اللہ وآیات اللہ وقرآن اللہ او یتبرک بغیر اللہ من نبی وولی وتقی ونقی وحسین وجمیل وصغیر وکبیر فعلیہ الخسران والوبال اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا له صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت اللہ علی اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزیزان محترم بھائیوں بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ لم یزل ولا یزال کے اندر دعا ہے
کہ جو کچھ بھی بیان کروں اللہ کے قرآن اور اللہ کے پیغمبر کے فرمان کے مطابق بیان کروں، اس کے بعد آپ حضرات کو اور مجھے اس پر رب العالمین عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، پچھلے جمعۃ المبارک کے اس بیان اور خطبہ کے اندر میں نے عباد الرحمن کی 12 صفات میں سے 3 صفتیں آپ کے سامنے ذکر کی تھیں۔ آج انشاءاللہ العزیز کوشش رہے گی کہ باقی 9 صفات بھی آپ کے سامنے ذکر کروں۔ یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 62 سے لے کر آخری آیت تک رب العالمین نے اپنے بندوں کی 12 صفتیں ذکر کی اور پھر ان کے لیے آخر کے اندر انعام بھی بتایا۔ قُلْ مَا يَعْبَوْ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا۔ 12 صفتیں ذکر کی، پھر جب وہ صفتیں اللہ فرماتے ہیں اگر یہ صفتیں تم نے اپنا لی تو پھر میں تمہیں یہ انعام عطا فرماؤں گا۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما۔ تو پہلی صفت میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی، یمشون علی الارض ہونا، کہ اللہ کے بندے جب زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، ان کی چال کے اندر تکبر نہیں چھلکتا۔ دوسری صفت کی تھی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں تو پھر وہ ان کو کہتے ہیں سلامہ سلامہ، تم پر سلامتیاں ہو، ہم تم سے بحث نہیں کرنا چاہتے۔ تیسری صفت تھی یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ رات کی تنہائی میں وہ اللہ کے سامنے سجدے اور رکوع اور قیام کرتے ہیں۔ دن میں تو سب کرتے ہی کرتے ہیں، سب کہاں کرتے ہیں، کوئی کوئی کرتا ہے، تو رات کی تنہائی میں بھی۔ پھر میں نے آپ کو ایک بات جو مسئلے کے طور پر بتائی تھی کہ تہجد کی نماز کے لیے سونا ضروری نہیں ہے کہ آپ سوئیں اور 12 بجے اور 2 بجے اور 3 بجے اٹھیں پھر تہجد پڑھیں، سونا ضروری نہیں ہے۔ آپ جب بھی عشاء کی نماز کی تھوڑی دیر بعد تہجد کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں البتہ سو کر اٹھنا اور دیر سے پڑھنا یہ افضل ضرور ہے، افضل ضرور ہے، لیکن تہجد کے لیے سونا شرط نہیں ہے۔ تو یہ 3 صفتیں میں نے ذکر کی تھیں۔ آج چوتھی صفت سے ہم شروع کریں گے جی۔ فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ رب العالمین فرماتے ہیں جو میرے بندے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنے والے، اصرف عنا عذاب جہنم، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، یعنی جہنم کا عذاب ہم سے دور فرما دے۔ ایک ہوتا ہے کہنا کہ اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے، ایک ہوتا ہے کہ جہنم کا عذاب ہم سے دور فرما دے۔ تو جو اللہ کے بندے وہ یہ کہتے ہیں کہ جہنم کا عذاب ہم سے دور کر دے اللہ، ہم خود نہیں بچ سکتے، لیکن اگر تو چاہے تو ہم سے جہنم کے عذاب کو دور ہٹا سکتا ہے۔ اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اے ہمارے پروردگار جہنم کے عذاب کو ہم سے دور ہٹا دے، اور بے شک جہنم کا عذاب چمٹنے والا ہے۔ غرامہ، غرم کہتے ہیں قرض کو، یہ جو قرض نہیں ہوتا ہے جو کسی سے لیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں غرم عربی کے اندر۔ غرم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بھی بندے کے ساتھ چمٹا رہتا ہے، جب تک اس کو واپس نہ دیا جائے قرض خواہ کی طرف وہ بار بار پوچھتا ہے کب دو گے، وقت تو آپ کا آ گیا، کب دو گے، تنگ کرتا ہے۔
تو اللہ فرماتے ہیں جو جہنم کا عذاب ہے نا وہ بھی اس طرح چمٹا رہتا ہے جس طرح قرض خواہ کے اوپر چمٹا رہتا ہے، جب تک وہ اس کو ادا نہیں کرتا وہ بار بار مانگتا رہتا ہے۔ ان عذابہا کان غراما، بے شک جہنم کا عذاب تو چمٹنے والا ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا الذین یقولون ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اس سے پہلے فرمایا ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، اے ہمارے پروردگار تو ہی تو ظالموں کو جہنم کے اندر ذلیل کر کے ڈالے گا، ہم تجھ سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ سورہ آل عمران کے اندر فرمایا الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، جو میرے بندے ہوتے ہیں وہ رات کی تنہائی میں جب میرے سامنے عاجزی کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت کہتے ہیں اللہ جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ پھر اللہ نے ان بندوں کی 5 صفتیں وہاں پر بھی ذکر فرمائی۔ قرآن کہتا ہے الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، اللہ فرماتے ہیں جو میرے بندے ہوتے ہیں نا وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، وہ سچ بولنے والے ہوتے ہیں، وہ عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، والمستغفرین بالاسحار، اور وہ سحری کے وقت اللہ کے سامنے استغفار کرنے والے ہوتے ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، جو سحری کی عبادت اور رات کی عبادت ہوتی ہے نا وہ خلوص سے بھری ہوئی ہوتی ہے، صرف ایک آنکھ انسان کو دیکھ رہی ہوتی ہے، بس سب سو جاتے ہیں، اللہ کی آنکھ انسان پر پہرا دے رہی ہے، دیکھ رہی ہے، اس وقت جو عبادت ہوتی ہے وہ خلوص سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ میں نے پچھلے جمعے بھی آپ کو کہا نا کہ کبھی اپنے راز اپنے پروردگار کو بتائیے گا، علیم بذات الصدور ہونے کے باوجود، فعال لما یرید ہونے کے باوجود، علی کل شیء قدیر ہونے کے باوجود، رب السماوات والارض ہونے کے باوجود، واجد السماوات والارض ہونے کے باوجود، واحد السماوات والارض ہونے کے باوجود، قادر السماوات والارض ہونے کے باوجود، اللہ اپنے اندر یہ ساری صفتیں ہونے کے باوجود جب انسان کے ان رازوں کو جانتے ہیں، انسان جب اللہ کے سامنے اپنے رازوں کو رکھتا ہے تو رب العالمین انسان پر غصہ نہیں کرتے بلکہ اپنی رحمت کی چادر کے اندر لپیٹ لیتے ہیں۔ کبھی تو رات کی تنہائی میں اللہ کے سامنے روئیے، کبھی تو رات کی تنہائی میں اللہ کے سامنے اپنے رازوں کو فاش کیجئے گا۔ قرآن کہتے ہیں یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، قیامت والے دن جب رب العالمین سینوں کو کھولیں گے، ہر انسان کے راز لوگوں کے سامنے فاش کیے جا رہے ہوں گے۔ جس بندے نے اپنے راز اللہ کو بتائے اس بندے کے رازوں کو چھپا لیا جائے گا۔ اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ جہنم کے عذاب کو ہم سے دور کر دے۔ یہ رات کی تنہائی میں اللہ کے نیک بندے کہتے ہیں یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما یتجرعہ، جہنم کا عذاب کیسا ہے؟ قرآن سورہ ابراہیم کے اندر فرماتا ہے یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ ویأتیہ الموت من کل مکان وما ہوا بمیت،
اللہ فرماتے ہیں ذلیل کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا اور ہر طرف موت منڈلا رہی ہوگی، لیکن وما ہوا بمیت، موت ہر طرف ہونے کے باوجود اللہ فرماتے ہیں یہ مرے گا نہیں، لا یموت فیہا ولا یحیا، ہر طرف موت ہوگی، یا لیتہا کانت القاضیہ، موت مجھے مار لے، موت نہیں مارے گی۔ قرآن کہتا ہے ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بندہ اس دن کہے گا میرا مال کہاں گیا، ہلک عنی سلطانیہ، وہ میری سلطنت جو تھی اس نے ہی تو آج مجھے ہلاک کر دیا ہے، بادشاہت نے مجھے ہلاک کیا ہے آج۔ خذوہ فغلوہ، پکڑو آج اس کو، فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، پھر جہنم میں ذلیل کر کے ڈال دیا جائے گا۔ کہے گا رحم کرو رحم کرو، اعلان ہوگا فلاں کا بیٹا فلاں آج ذلیل ہو گیا، آج ناکامیاب ہو گیا ہے، آواز آئے گی فلاں کا بیٹا آج ناکام ہو گیا ہے، فرشتے یوں پکڑیں گے اس سے جبڑے سے، پولیس یہاں سے پکڑتی ہے نا، اللہ کی پولیس یوں جبڑے سے پکڑے گی، یہ کہے گا رحم کرو رحم کرو، فرشتے فرمائیں گے رحمان نے آج رحم نہیں کیا تو ہم کیسے رحم کریں، رحمان نے جو نہیں کیا، ہم اس سے بڑے تو رحمان نہیں ہیں، جب اس نے اپنے بندے پر رحم نہیں کیا تو ہم کیسے رحم کریں۔ یہ دنیا عیاشیوں کی جگہ نہیں ہے میرے دوست، یہ تکبر کرنے کی جگہ نہیں ہے میرے دوست، یہ دار الامتحان ہے، یہاں اپنے پرچے کو 100 نمبر کا حل کر کے جائیے گا، یہاں پر اپنی کھیتی کو بو کر ہم نے جانا ہے جو قیامت والے دن ہم کاٹیں گے۔ فرماتے ہیں اگر جہنم کا ایک پتھر زمین پر پھینک دیا جائے تو زمین پر آنے سے پہلے یہ 7 آسمان اور 7 زمینیں کالی پانی میں تبدیل ہو کر بہہ جائیں گی، اتنی گرمی ہے اس کے اندر۔ اور قرآن کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ اللہ فرماتے ہیں تو نہیں جانتا کہ جہنم کی آگ کیسی ہے، نہیں جانتا، ادھر اندازے جتنے بھی لگائیں نہیں جانتے ہم جہنم کی آگ کیسی ہے۔ اللہ کے پیغمبر معراج پر جاتے ہیں، معراج پر جب واپسی ہوئی نا، کچھ لوگوں کو دکھایا گیا، ایک بندہ تھا وہ نیچے لیٹا ہوا ہے، اوپر ایک خوفناک قسم کا فرشتہ ہے، اس نے یوں پتھر اٹھایا ہوا ہے، یوں پتھر اس کے سر پہ مارتا ہے، سر کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، وہ پتھر لڑک کر دور جاتا ہے، وہ اس پتھر کو اٹھانے جاتا ہے، جب واپس آتا ہے تو اس کا سر پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ پھر اس پر دے مارتا ہے پتھر کو، سر پھر کئی حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے آنسوں کی برسات لیے ہوئے پوچھا جبریل یہ بندہ کون ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے جب یہ سوال کیا نا تو جبریل امین نے فرمایا اللہ کے پیغمبر یہ وہ بندہ ہے جو عشاء کی نماز قضا کر کے سو جاتا تھا۔ کئی نمازیں ہماری چلی گئیں، کئی نمازیں قضا ہو گئیں ہم سے، ہم رات کی عشاء کی نماز بھی سو کر گزارتے ہیں، صبح کی نماز بھی سو کر گزارتے ہیں، اور یہ ایک نماز کو قضا کرنے کا عذاب دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے ایک اور بندے کو دیکھا، اس کی ایک طرف ایک اچھا سا کھانا پڑا ہوا ہے، پھل فروٹ پڑے ہوئے ہیں، دوسری طرف دیکھا تو ایک بندہ مردار پڑا ہوا ہے،
اس کے جسم پر مکھیوں کا بسیرا ہے، اس کے جسم پر کیڑے مکوڑے اس کے جسم کو کھا رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے جبریل امین سے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر یہ وہ بندہ ہے، وہ بندہ جو تھا وہ اس مردار کو کھا رہا تھا، وہ کیڑوں والے جسم کو کھا رہا تھا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جبریل امین یہ کون ہے؟ جبریل امین نے فرمایا اللہ کے پیغمبر یہ وہ بندہ ہے جو دنیا کے اندر اپنے بھائی کی غیبت کیا کرتا تھا۔ چونکہ غیبت کرنا ایسے ہی ہے جس طرح مسلمان بھائی کا گوشت کھانا ہے، تو آج رب العالمین نے اس کو وہی سزا دی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے گوشت کو کھا رہا ہے۔ آگے چلتے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے کچھ لوگوں کو دیکھا، اس میں عورتیں بھی ہیں، اس میں مرد بھی ہیں، ننگے جسم ہیں، ننگے لباس پہنا ہوا نہیں ہے، انہوں نے دونوں طرف آ گئے، اوپر بھی آ گئے نیچے بھی آ گئے۔ نیچے والی آگ ان کو اٹھا کر لے جاتی ہے، بلندی تک پہنچاتی ہے، پھر اوپر والی آگ ان کو نیچے دھکیلتی ہے، ان کی چیخ و پکار ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے سوال کیا جبریل امین یہ کون ہے؟ جبریل امین نے فرمایا اللہ کے پیغمبر یہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں ہیں، آج ان کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ رب العالمین آج ہمیں پکار پکار کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس، اے کائنات کے لوگوں۔ رب العالمین فرماتے ہیں آپ سے پہلے بہت ساری قومیں گزر گئی ہیں، سنت اللہ التی قد خلت من قبل۔ اللہ فرماتے ہیں بہت ساری قومیں گزر گئیں، جب انہوں نے اس زمین پر میرے عذاب کو دعوت دی، میری نافرمانی کو کرنا شروع کر دیا، تو میں نے اپنا طریقہ نہیں بدلا، میں نے اپنی سنت کو نہیں بدلا، میں نے ان پر بھی اپنی سنت کو دہرایا۔ اگر تم نے وہ کام کیے تو میں تم پر بھی اپنی سنت کو دہراؤں گا۔ قوم نوح اس دنیا میں آئی، اللہ کی نافرمانی کی، اپنے پیغمبر کو کہتے ہیں لما تعیدنا فأتنا بما تعیدنا، جس عذاب سے ہمیں ڈراتا ہے وہ لے کر آنا۔ ان نقول الا، ہم تو نہیں کہتے مگر وہی بات کہ ہمارے معبودوں اور الہوں نے تیرا دماغ خراب کر دیا ہے، اپنے پیغمبر کو کہنے لگے۔ لیکن اللہ نے جب اپنے عذاب کا کوڑا برسایا، قرآن کہتا ہے وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، ہم نے آسمان کے دروازوں کو کھول دیا، ہم نے زمین کو چشمے بنا دیا، چشمے اگائے نہیں، زمین کو چشمے ہی بنا دیا۔ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، ہم نے زمین کو چشمے بنا دیا، آسمان نے پانی برسانا شروع کر دیا، ہر طرف پانی پانی ہو گیا۔ مفسرین کہتے ہیں اگر اس دن رب العالمین کسی پر رحم کرتے تو ایک عورت پر کرتے، جس نے اپنا بچہ اٹھایا ہوا تھا، ایک پہاڑی پر جا پہنچی، ادھر پانی تو نہیں آئے گا، پہاڑی پر جب پانی پہنچا نا، پھر اس کے بدن پر پہنچا، اس کے جسم پر پہنچا، اس نے بچے کو یوں پر کر لیا، پانی ادھر پہنچا، بچے کو یوں پر کر لیا، شاید میرا بچہ بچ جائے۔ لیکن رب العالمین کا جب عذاب آیا تو نہ بچے چھوڑے، نہ جوان چھوڑے، نہ بوڑھے چھوڑے، سب کو ڈھانپ کر لے گیا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ایک اور قوم آئی، قوم سمود، فَأَمَّا سَمُودَ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ۔ قوم عاد کو ہم نے زمین پر حکومت دی، وہ جب ہم نے زمین پر حکومت دی، ان کو ہم نے طاقت دی، بڑے بڑے قد عطا کیے ان کے، ہم نے 300 سال ہم نے ان کی اوسط عمر رکھی تھی، بڑے بڑی ان کو طاقت عطا فرمائی تھی۔ لیکن جس وقت وہ ہماری نافرمانی کرنے لگے، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں من اشد منا قوہ، من اشد منا قوہ، اے عاد جس عذاب سے ہمیں ڈراتا ہے، اے ہود جس عذاب سے ہمیں ڈراتا ہے وہ عذاب لے کر آ۔
من اشد منا قوا، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر ان کو جواب دے، اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوا، اس رب نے تمہیں پیدا کیا وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ایک اور قوم آئی، ہم نے اس قوم عاد کو ہوا کا عذاب دیا، پانی کا عذاب دیا، ہوا کا عذاب دیا، پٹخ پٹخ کر ہم نے ایک دوسرے پر ان کو مار کر ان کو دماغوں کو خالی کر دیا تھا۔ ایک اور قوم آئی، انہوں نے کہا پچھلی قوموں پر تو عذاب آیا تھا پانی کا، عذاب آیا تھا ہوا کا، ہم ان پہاڑوں میں گھر بناتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں پہاڑوں میں انہوں نے بڑے بڑے گھر بنا لیے، پہاڑوں کو تراش کر اندر اپنے محلات بنا لیے، یہاں پر تو نہ عذاب آئے گا، نہ پانی آئے گا، نہ ہوا آئے گی، لیکن قرآن کہتا ریح، ہوا بھی نہیں بھیجی، پانی بھی نہیں بھیجا، ہم نے ان کو ایک چیخ کے ساتھ پکڑ لیا۔ ایک فرشتہ آیا، اس نے چیخ ماری، ان کے کلیجے پھٹ کر باہر آ گئے۔ یہ اللہ اپنی سنت کو دہرا رہا ہے قرآن میں، اپنے طریقوں کو دہرا رہا ہے قرآن میں۔ اگر تم بھی میری نافرمانی کرو گے تو میں تم پر بھی اپنا طریقہ دہراؤں گا۔ جو کام قوم نوح نے کیے آج وہ ہمارے شہروں میں ہو رہے ہیں، جو کام قوم شعیب نے کیے آج وہ ہمارے شہروں میں ہو رہے ہیں، جو کام قوم عاد اور سمود نے کیے آج ہم وہ کر رہے ہیں۔ جب ہم وہ کریں گے، اللہ فرماتے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ فرماتے ہیں ہم کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ وہ اپنی حالت خود بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ جب ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے تو اللہ کا طریقہ دہرایا جائے گا۔ آج دیکھیے نا ہمارے ملک کو 3% ملک ڈوب چکا ہے، نافرمانیوں پہ نافرمانیاں ہیں، اور ہم ابھی کون سا سلجھ رہے ہیں؟ ہمارے بھائی ڈوب رہے ہیں اور ہم ادھر پھر نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ ہماری تجارت کے اندر دھوکہ پایا جاتا ہے، ہماری نمازوں کے اندر بے ایمانی پائی جاتی ہے، ہمارے بھائیوں کے ساتھ ہم دھوکہ کرتے ہیں، بے وفائی کرتے ہیں، باز نہیں آتے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، قرآن کہتا ہے یہ جو میں تمہیں عذاب دیتا ہوں یہ محض اس لیے نہیں دیتا کہ تم میری قدرت کو پہچانو، بلکہ اس لیے دیتا ہوں کہ یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ تم گناہ کرتے ہو تو میں عذاب دیتا ہوں۔ تو میرے دوستو، پچھلی قوم نے جو کیا ان پر عذاب آیا، ہم کریں گے تو ہم پر بھی آئے گا۔ اللہ کا طریقہ جو شروع سے چلا آ رہا ہے وہ چلتا رہے گا۔ تو جو میرے بندے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنے عذاب سے بچا لے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، اور جہنم کا عذاب تو چمٹنے والا ہے نا۔ یہ میں نے چوتھی صفت آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ کون سی؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے اپنے عذاب کو دور لے جا۔ آمین کہیں آمین۔ یا اللہ یہ جو پانی آئے ہیں ابھی تو ملک کا حالات کچھ بہتر ہے، اگر حکومت ان کو آفت زدہ قرار دے دے علاقوں کو تو بہتر ہوگا۔ آفت زدہ کا مطلب ہوتا ہے کہ بل بجلی کے نہیں آتے، گیس کے بل نہیں آتے، ٹیکس وغیرہ نہیں چلتے۔ اب وہ لوگ اپنے گھروں کو تعمیر کریں گے، اپنی روزی روٹی چلائیں گے یا آپ کو بل دیں گے، تو ان کو آفت زدہ قرار دے دیں۔ پانچویں صفت فرمایا والذین لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، رب العالمین فرماتے ہیں جو میرے بندے ہوتے ہیں وہ جب خرچ کرتے ہیں تو اس کے اندر فضول خرچی نہیں کرتے۔ کیا نہیں کرتے؟ فضول خرچی نہیں کرتے۔ آج ہماری شادیوں میں فضول خرچیاں ہو رہی ہیں کہ نہیں؟ ہماری فوتکیوں میں بھی ہو رہی ہیں، شادیاں تو دور کی بات ہے، کس میں؟ فوتکیوں میں ہو رہی ہیں۔ کیا ہے جی؟ کل ہے آج، کیا ہے؟
آج کل ہے، تیسرا دن ہے. کیوں تیسرے دن زیادہ دکھ ہوتا ہے؟ پہلے دن اور دوسرے دن دکھ نہیں ہوتا ہے. یہ سب باقی محلے والے اور علاقے والے بھی کہاں جا رہے ہو جی؟ آج کل ہے جی، کل تیسرا دن ہے. تو پہلے 2 دن کہاں تھے آپ؟ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پہلے دن بھی آتے ہیں اور دوسرے دن بھی آتے ہیں اور تیسرے دن بھی آتے ہیں، یا پہلے دن آیا دوسرا دن چھوڑ کر تیسرے دن پھر چلا گیا. پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ فوتکی کے گھر کے اندر جو کھانا ہوتا ہے یہ صرف مہمانوں کے لیے ہوتا ہے جو باہر دور دراز علاقے سے آ رہے ہیں. ان کو بھی یہ چاہیے کہ اپنا کھانا ہوٹل سے کھائیں، لیکن اگر وہ کھا لیں تو ان کے لیے ناجائز نہیں ہے، جائز ہے. اور جو علاقے کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے فوتکی کے گھر سے کھانا کھانا جائز ہو نہیں ہے. یہ لکھ لیں اور اس پر تحقیق بھی کر لیں. بے شک فوتکی کے گھر کے اندر صرف تعزیت ہے، بس. کیا ہے؟ تعزیت. اور تعزیت کیا ہے کہ آپ کے والد آپ کی والدہ جو بھی فوت ہوا، ہمیں دکھ ہوا، بہت اچھے انسان تھے، اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرمائے. بس یہ ہاتھ اٹھا کر سورہ فاتحہ پڑھنا اور یہ باقی جو ہے یہ دعائیں وغیرہ اور گپیں ہانکنا، یہ شریعت کے اندر اس کا وجود نہیں ہے، یہ ہم نے بنایا ہوا ہے. اس سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے. ہمارے جو پنڈ ہے نا فقیریاں، اس کے اندر پہلے ہوتا تھا یہ جانا اور سورہ فاتحہ پڑھنا اور پتہ نہیں اور کیا کیا کرتے تھے. تو ابھی الحمدللہ ادھر سے یہ چیز ختم ہو گئی ہے. جاتے ہیں صرف تعزیت کرتے ہیں، بس. تعزیت میں نے آپ کو بتا دی، یہی ہے اسلام کے اندر طریقہ. جو باقی چیزیں ہم نے بنائی ہیں نا ان کا وجود نہیں ہے. یہ اگر کریں گے تو پھر اپنے ذمہ داری پر کریں گے. تو کل خوانی جو ہے اس کا تو ویسے بھی وجود نہیں ہے. دیکھیں قرآن پڑھنا بدعت نہیں ہے، قرآن پڑھنا گناہ بھی نہیں ہے، لیکن جب مخصوص موقع پر اپنی طرف سے بنا کر پڑھیں گے تو پھر گناہ ملے گا. اب جس طرح جنازے کے بعد ہم دعا کرتے ہیں، کوئی بھی نہیں کرتا دعا، کیونکہ دعا ہے ہی نہیں ادھر یہ ہے کہ بس دفناؤ. ادھر بھی اسی طرح ہی ہے کہ قرآن اس کے میت کے گھر میں تیسرے دن قرآن خوانی کا وجود نہیں ہے. اگر ہوتا تو صحابہ اکرام کرتے، اللہ کے پیغمبر کرتے، سلف صالحین کرتے. کسی نے نہیں کیا تو معلوم ہوتا ہے یہ ہم نے اپنے پاس سے بنائے ہوئے. تو ان چیزوں سے بچیے جی. یہ چیزیں ہی تو ہیں جو بدعات اور شرک کی طرف لے جاتی ہیں. ہم ان سے نہیں بچیں گے تو پھر گمراہی کی طرف جائیں گے. تو شادیوں کے اندر فضول خرچیاں ہو رہی ہیں. کیا؟ ناچنے والوں کو 1 لاکھ روپیہ، ڈھول والوں کو 1 لاکھ روپیہ، اور جب مہر کا وقت آتا ہے تو کتنا؟ 5000. ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں، 5000 کافی ہے. اور پھر 5000 تو ادھر لکھوا دیا معجل، اور باقی کہا کہ 1 لاکھ دیں گے، وہ بعد میں دیں گے. وہ کون دیتا ہے؟ وہ ویسے ہی اسے بخشوا لی جاتا ہے. تو جس چیز پر اسلام لگانے کا حکم دیتا ہے ادھر لگائیں، ادھر لگائیں. فوتکیوں کے اندر اور شادیاں جو ہوتی ہیں یہ سادگی کے ساتھ کی جائیں. ہاں مہمان آپ زیادہ بلا سکتے ہیں، ان کو کھانا کھلا سکتے ہیں، لیکن ڈھول ڈمکے تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے جائز نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں جو میرے بندے ہوتے ہیں وہ خرچ نہیں کرتے فضول، جہاں لگانے کا موقع ہوتا ہے وہاں لگاتے ہیں. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ جہاں لگانے کا موقع ہوتا ہے وہاں نہیں لگانا، جہاں نہیں لگانے کا موقع ہے وہاں پر ہم لگاتے رہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ میرے بندوں کی نشانی نہیں ہے، یہ رحمان کے بندوں کی نشانی نہیں ہے، یہ شیطان کے بندوں کی نشانی ہے. یہ صفتیں ہوگی جی 5. چھٹی صفت اللہ فرماتے ہیں والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، جو میرے بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں پکارتے. کیا نہیں کرتے؟ اللہ کے سوا. ادھر والے تھے اس طرح خاموش بیٹھے ہیں. اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، جو میرے بندے ہوتے ہیں وہ میرے سوا کسی کو نہیں پکارتے. یہی تو مقام بندگی ہے، یہی تو اللہ کے ساتھ محبت ہے، یہی تو اللہ کے ساتھ پیار ہے کہ اللہ جو بھی میرا نقصان ہوا یہ تجھ ہی سے پورا کریں گے. جس وقت بھی میں مصیبت میں پہنچا تو ہی مجھے نکالنے والا ہے، جب بھی مجھ پر مشکلات آتی ہیں تو ہی میری مشکلات دور
دور کرنے والا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ساری کی ساری ضمیر، یہ ساری کی ساری دنیا میرے سامنے فقیر بنی ہوئی ہے، یہ میرے سامنے مانگتے بنے ہوئے ہیں۔ نوح کو دیکھ، کشتی کا ملا بنتا ہوا مجھ سے دعائیں مانگتا ہے، اللہ میرے بیٹے کو بچا لے۔ ابراہیم کو دیکھ، آگ میں جاتے ہوئے مجھ سے دعائیں مانگتا ہے، اللہ مجھے بچا لے۔ حضرت آدم کو دیکھ، حضرت آدم کو دیکھ، اللہ میرے سامنے جھکا ہوا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، مجھ سے دعائیں مانگتا ہے۔ نوح کو دیکھ، آدم کو دیکھ، ابراہیم کو دیکھ، موسیٰ کو دیکھ، عیسیٰ کو دیکھ، یحییٰ کو دیکھ، زکریا کو دیکھ، چھوڑ سارے پیغمبروں کو، بدر کے میدان کے اندر آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم کو دیکھ، میرے سامنے سوالی بنا ہوا ہے، میرے سامنے جھکا ہوا ہے۔ جب اتنے بڑے لوگ اللہ کے سامنے مانگ رہے ہیں تو ہم، اقبال کہتا ہے کیوں منتیں مانتا ہے غیروں کے دربار سے، کیوں منتیں مانتا ہے غیروں کے دربار سے، وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار سے، کون سا کام ہے؟ کہیں نخل مرقد کی چھاؤں میں سجدے، کہیں مرنے والے کے پاؤں میں سجدے، اشاروں میں سجدے، اداؤں میں سجدے، یہاں اور وہاں خانقاہوں میں سجدے، جہاں پر کسی قبر پر مزار بنا ہوا نظر آ گیا تو وہاں پر جھک جاتا ہے، کوئی جھنڈی نظر آ گئی تو وہاں پر جھک جاتا ہے۔ الطاف حسین حالی کہتا ہے کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرا ہے بیٹا خدا کا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کھلی ہیں یہ راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، ولی کا رتبہ نبی سے بڑھائیں۔ الطاف حسین حالی کہتا ہے ہر انسان، جب کافر انسان کسی بت کے سامنے جھکتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ تو کافر ہے، کفر کر رہا ہے، اور جب مسلمان کسی بت کے سامنے جھکتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ محبت کی دلیل ہے۔ یہ کیا ہے؟ محبت کی دلیل ہے۔ یہ تو محبت میں بزرگوں کے پاؤں میں پڑا ہوا ہے، سجدوں پر گرا ہوا ہے، قبروں پر گرا ہوا ہے۔ الطاف حسین حالی کہتا ہے اگر کوئی کافر بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ ستارے میرا کام کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ کفر کر رہا ہے، یہ شرک کر رہا ہے، لیکن جب مسلمان کہتا ہے کہ یہ ستارے میرے الہ ہیں تو ہم کہتے ہیں محبت کی دلیل ہے۔ یہ ادھر سرگودا کے اندر کمپنی باغ میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں نجومی قسم کے، ہاتھ چیک کروائیں جی، آپ کی شادی اس عمر کے اندر ہوگی، آپ کی منگنی اس عمر کے اندر ہوگی، آپ کو اتنا رزق دیا جائے گا، اپنی حالت کیا ہے؟ ایک وقت کی روٹی نہیں مل رہی، لوگوں کو قسمتیں بتا رہے ہیں، آپ کو اتنا رزق دیا جائے گا، فلاں یوں ہوگا یوں ہوگا۔ اگر اسی طرح ہوتا تو فٹ پاتھ پر کیا لے رہا ہے؟ کوئی نہیں جانتا کل کا دن کل کیا ہونے والا ہے، صرف کون جانتا ہے؟ اللہ ہی کی ذات جانتی ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ الطاف حسین حالی کہتا ہے جو کام کافر کرتے ہیں ان کی وجہ سے اگر وہ کافر ہیں، جب ہم کریں گے تو ہم بھی مسلمان نہیں رہیں گے، ہم بھی کافر بنیں گے۔ اور دوسرا سوال کہتے ہیں کلمہ پڑھنے والا بھلا شرک کیسے کر سکتا ہے؟ کلمہ پڑھنے والا بھلا مشرک کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں میری بات کو فرقہ واریت پر معمول نہ کرنا، شدت پر معمول نہ کرنا، سچی سچی بات بتائیے گا، کلمہ پڑھنے والا اگر چوری کرتا ہے تو چور ہوتا ہے کہ نہیں؟ اگر زنا کرتا ہے تو زانی بنتا ہے کہ نہیں؟ شراب پیتا ہے تو شرابی بنتا ہے یا نہیں؟ کلمہ پڑھنے والا جب زنا کر کے زانی بن جاتا ہے، جب بدعت کر کے بدعتی بن جاتا ہے، جب شراب پی کے شرابی بن جاتا ہے، جب چوری کر کے چور بن جاتا ہے تو پھر شرک کر کے مشرک بھی بنے گا۔ اللہ کا قانون سب کے لیے برابر ہے میرے بھائیوں۔ یہ اللہ نے اپنے بندوں کی 5ویں صفت فرمائی، فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے ہیں۔ 6ٹھی صفت اللہ نے اپنے بندوں کی بتاتے ہوئے فرمایا ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ کسی نفس کو قتل نہیں کرتے۔ جب ادھر میں جمعہ شروع کیا تھا نا
تو ہمارا ادھر رجحان نہیں تھا ادھر میاں گوندل کی طرف. میرا جو بڑا بھائی ہے نا، جو مجھ سے بڑا ہے، مفتی صاحب سے چھوٹا ہے، جب میں ادھر پہلا جمعہ پڑھا کر گیا تو وہ ادھر مجھے ٹچ کر کے کہتا ہے کہ بچ کے آ گئے ہو، بچ کے آ گئے ہو. میں نے کہا آ گیا ہوں. تو ہمارا رجحان یہ بنا ہوا تھا کہ اس طرف کے لوگ قتل و قتال وہ زیادہ ہے نا. تو میرے بھائیو، اگر کوئی ہے آپ کا ایسا دوست جو تکبر، یہ قتل ہوتے ہی تکبر کی وجہ سے ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں، مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اس کو سمجھائیں کہ چودھری آپ نہیں ہیں، یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، سب نے مر جانا ہے. تو اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں وہ قتل نہیں کرتے. اسلام میں تین قسم کے قتل جائز ہیں. پہلا قتل، اگر کوئی بندہ مرتد ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کو دعوت دی جائے گی اسلام کی کہ مسلمان ہو جا. اگر وہ مسلمان نہیں ہوتا تو اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا. دوسرا بندہ، اگر کوئی بندہ زنا کرتا ہے تو پھر شادی شدہ زنا کرتا ہے تو اس کو سنسار کیا جائے گا، شادی شدہ زنا کرے. تیسرا، اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کے قصاص کے اندر، اس کے بدلے کے اندر اس کو قتل کیا جائے گا. اللہ فرماتے ہیں جو میرے بندے ہوتے ہیں وہ قتل نہیں کرتے مگر بالحق قتل کرتے ہیں. یعنی یہ تین قسم کے قتل کے سوا وہ کوئی قتل نہیں کرتے ہیں. اللہ کے پیغمبر نے، اللہ نے پھر اپنے بندوں کی اگلی صفت ذکر کی، فرمایا ولا یزنون، جو میرے بندے ہوتے ہیں وہ زنا بھی نہیں کرتے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو ابھی واقعہ معراج کے اندر اللہ کے پیغمبر نے دیکھا کہ کچھ مرد ہیں اور عورتیں اوپر جاتے ہیں اور نیچے آتے ہیں. میں نے پوچھا جبریل امین یہ کون ہے؟ فرمایا زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں ہیں. ان تینوں چیزوں کو رب العالمین نے اکٹھا ذکر کیا. جو میرے بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کے سوا کسی کی پکار نہیں کرتے، جو میرے بندے ہوتے ہیں وہ قتل نہیں کرتے، جو میرے بندے ہوتے ہیں وہ زنا نہیں کرتے ہیں. ان تینوں چیزوں کو ذکر کر کے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى سَامًا، جو بندہ یہ کرتا ہے یلقا ساما، پھر اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یضاف لہ العذاب یوم القیامہ، یضاف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت والے دن جہنم کا عذاب ان پر دگنا کر دیا جائے گا، 2 گنا کر دیا جائے گا. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو کر جہنم میں رہیں گے. إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. وَمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. اللہ نے اپنے بندوں کی اگلی صفت ذکر فرمائی کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے. ہماری عدالتوں میں گواہ بک رہے ہیں، جیسی مرضی چاہے آپ گواہی لے سکتے ہیں، لیکن جیب کے اندر کچھ پیسے ہونے چاہیے. اس طرح وہ بنا کر دیکھتے ہیں کہ جس طرح یہ موقع پر موجود. تو اللہ کے بندے جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں. اگلی صفت فرمائی وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جس وقت وہ بیہودہ مجلسوں سے گزرتے ہیں تو عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں. بیہودہ مجلس ہیں یہ، قوالیاں شوالیاں یہ ساری اس کے اندر داخل ہیں. وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا. اللہ فرماتے ہیں جب ان پر اللہ کی آیات کو تلاوت کیا جاتا ہے تو یوں اوندے منہ ہو کر لم يخروا علیہا صما وعمیانا، اندھے اور بہرے بن کر ان آیات پر گر نہیں پڑتے، بلکہ سمجھ کر ان آیات کو آگے چلتی ہیں. سمجھ کر، یوں نہیں ہے قرآن سنایا جا رہا ہے جھوم رہا ہے کیا کہہ رہا ہے یہ کوئی پتہ نہیں ہے. والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا، اللہ فرماتے ہیں جو میرے بندے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ھب لنا من ازواجنا، ہمیں نیک بیویاں عطا فرما، وذریاتنا اور نیک اولاد عطا فرما، قرۃ اعین جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، وجعلنا للمتقین اماما اور ہمیں لوگوں کے لیے امام بنا دے. یہ 12 کی 12 صفات ہم نے اللہ نے اپنے بندوں کی ذکر کر دی ہیں.
آگے فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، اللہ فرماتے ہیں یہی تو بندے ہیں میرے جو یہ 12 صفات رکھتے ہیں، ان کو میں جنت کے بالا خانے عطا فرماؤں گا۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، وہ جنت کے اندر رہیں گے، صبح اور شام ان کو سلامتی کی دعائیں آئیں گی۔ سلام سلام سلامن سلاما، سلامتیوں فرشتے سلام کر۔ خالدین فیہا، ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ حسنت مستقرا و مقاما، اللہ فرماتے ہیں جنت کوئی عام ٹھکانہ نہیں ہے بلکہ بہت اچھا ٹھکانہ ہے، بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ یہ 12 صفات ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں کی ذکر کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔